کہ کمنٹ بھی چاہیں گے ڈاکٹر اسامہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیس پروسیس کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچے؟ کچھ ہی دیر میں خوشخبری یا جو بھی اعلامیہ ہے اس کی تفصیلات تو آ ہی جائیں گی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس پروسیس کے بعد مسلم دنیا کو سوچنا ہوگا اپنی سلامتی کے لیے، اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے ایک مسلم نیٹو اتحاد کی اشد ضرورت ہے، ورنہ اس طرح کوئی بھی ان پہ چڑھ دوڑے گا اور وہ دائیں بائیں دیکھتے رہیں گے اپنے دفاع کے لیے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ آوازیں صرف یہاں سے نہیں اٹھ رہی، یہ آوازیں اب عالم عرب سے اٹھ رہی ہیں، اور عرب کنٹریز کے اندر اس کے حوالے سے خاصی ریزرویشن موجود ہے کہ جس چوکیدار کو انہوں نے رکھا تھا وہی ان کی تباہی کا باعث بن گیا۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو خود پتہ ہے۔ اور جو آئندہ آنے والی دنیا ہے، اور خاص طور پہ اسرائیل کا جو جنگی جنون ہے اور اس کے ساتھ امریکہ کا کپل ہونا ہے، یہ مسلم دنیا اب اس حوالے سے بہت سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ اور آج ہی جو پاکستان ایئر فورس کے طیارے جو ہے سعودی عرب کے اندر جا چکے ہیں، ان کے بیسس کو انہوں نے آکوپائی کیا ہے، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ اسی طرح اگر اس وقت پورے عالم اسلام کی 3 ملٹری پاورز موجود ہیں، پاکستان، ترکیہ اور ایران، اگر یہ تینوں مل کر کوئی ایسا جوائنٹ میکینزم بناتی ہیں جو مسلم دنیا کے نیٹو کی طرز کا ہو، کہ جس کے اندر سرمایہ جو ہے وہ عرب کنٹریز کا ہو، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اور ایٹامک پاور کے اندر پاکستان، ترکیہ اور ایران مل کے کام کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ عالم اسلام کو کسی تھرڈ پارٹی کی طرف یا کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو، اور اس بات کو اب عالم اسلام پورا محسوس کر رہا ہے۔ بے شک، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسامہ شفیق صاحب، ماہر